اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم. یہ جو لا ہے ایک حرف ہے. لا کی متعدد اقسام ہیں. قبل اس کے کہ لا یہاں کس معنی میں ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. ایک بنیادی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے جیسے یاد آ رہا ہے میں نے پچھلی کئی نشستوں میں گاہے بگاہے اس بات کو میں نے ذکر کیا ہے کہ بحیثیت ایک طالب علم میں اور آپ یا جو بھی یعنی دینی علم حاصل کرنے والے جو طلبہ ہیں ان کے لیے یہ چیز بڑی مفید رہے گی کہ حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ 911 ہجری سے وفات ہے ان کا، مصری عالم دین. ان کی جو کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس میں انہوں نے علوم القرآن کی متعدد اقسام ذکر کی ہیں. جو 40ویں جو قسم ہے معرفت معانی الادوات التی یحتاج الیہا المفسر، یعنی اس کا جو عنوان ہے اس میں جو انہوں نے مطلب قرآن مجید میں ایک تو عربی زبان کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں جو حروف کا جو تنوع ہے اذا اذ لما اور جو ہے لا وغیرہ وغیرہ سمجھ لیجئے آپ ایک بڑی مقدار میں ہیں. تو ان کا معنی، ان کا استعمال، پھر اس کی استثنائی صورتیں آپ نے مفصل ذکر کی ہیں. جب بھی کسی بھی مناسبت سے ضرورت پڑے اس کی طرف مراجعہ کرنا چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور بہت جو اتقان پیدا ہوتا ہے دھیرے دھیرے اس معاملے میں. تو اس میں لا سے متعلق آپ نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے. جو مفسرین ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم یا لا جس معنی میں آگے آپ کو بتاؤں گا، اس تناظر میں قرآن مجید میں جہاں جہاں ذکر ہوا ہے مفسرین حسب ضرورت اس بات کو ذکر کی ہیں. مثلا حافظ ابن جریر الطبری اور قاضی ابن عطیہ انہوں نے اپنی تفسیر میں المحرر الوجیز جو ان کی تفسیر ہے، اسی طرح سے جو ہے خاص کر حافظ ابن الجوزی ان کی جو تفسیر ہے زاد المسیر، اور ابو القاسم الزمخشری الکشاف میں، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ التبیان فی اقسام القرآن، وہ تفسیر کی کتاب تو نہیں ہے لیکن قسموں کا جو بیان ہے قرآن مجید سے متعلق اتنی وافی شافی معلومات شاید ہی کہیں مطلب ایکجا مل جائیں جو ابن القیم کی اس کتاب میں مل سکتی ہیں. اسی طرح سے حافظ ابن کثیر ہیں، ابو الثناء الآلوسی ہیں، اور ابن عاشور ہیں الجزائر کی، شیخ محمد امین الشنقیطی ہیں، ابن عثیمین ہیں رحمہم اللہ اجمعین. ان سب اصحاب علم نے یعنی اس حرف سے متعلق بہت تفصیلی گفتگو کی ہیں، جس کا میں آپ کے سامنے ایک خلاصہ رکھوں گا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم میں لا یہاں کس معنی میں ہے. جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ لا یہاں پر جس معنی میں ہوئے لا یعنی زائدہ کس اعتبار سے. دیکھیں علامہ خطابی رحمہ اللہ نے ایک بات کہی ہے جو بڑی اچھی بات ہے، بڑی عمدہ بات ہے. ان کی اعجاز القرآن جو کتاب ہے، خمس رسائل جو ہمارے پاس ہے نا، اس میں سے ایک رسالہ وہ بھی ہے. علامہ خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زائدہ جب ہم کہتے ہیں لا زائدہ، یہاں ما زائدہ، یہاں جو ہے یہ من زائدہ، تو زائدہ اس معنی میں نہیں ہے جو ایک بحیثیت عجمی ایک عام طالب علم کے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ایک زائد حرف ہے. زائد نہیں ہے. مقصود یہاں پر یہ ہوتا ہے اہل اللغہ کے ہاں جب کہتے ہیں کہ یہ حرف زائدہ ہے، مطلب یہ ہوتا ہے یعنی اس کے بغیر بھی بات مکمل ہو جاتی ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی طرح کا خلل نہیں رہتا ہے، نقص نہیں رہتا ہے. لیکن یہ حرف آتا ہے، لایا جاتا ہے ایک زائد فائدے کے لیے، ایک زائد معنی اس میں ہوتا ہے. بات واضح ہوگی آپ کو. تو یہاں لا کس معنی میں ہے؟ لا زائدہ، مطلب یہ ہے کہ لا یہ نافیہ ہے. کیا ہے؟ لا نافیہ ہے. لیکن یہاں پر لا لایا گیا ہے بطور زائدہ، یعنی اس معنی میں اہل عرب کے ہاں کہ جو ہے یعنی اس کو اصل معنی میں نہیں لیا جاتا. کس معنی میں؟ اس کے اصل معنی میں نفی کے طور پر نہیں لیا جاتا، بلکہ یہ جس مقصد کے لیے حرف ہے اس سے ہٹ کر کے مطلب معنی لیا جاتا ہے. یعنی جو نفی کے معنی میں اس معنی میں نہیں، بلکہ لا زائدہ مقصود یہ ہے کہ تاکید کے لیے لایا جاتا ہے. کس کے لیے؟ تاکید کے لیے، کلام میں قوت پیدا کرنے کے لیے اور تنبیہ کرنے کے لیے، کسی بات کو آگاہ کرنے کے لیے، کسی بات کی مطلب عظمت بتانے کے لیے، یعنی نفی کے معنی میں نہیں. تو یہاں پر جو ہے لا اقسم یعنی فلا اقسم بمواقع النجوم، تو لا نفی کے نہیں ہے، میں قسم نہیں کھاتا ہوں یہ معنی نہیں ہے. لا زائدہ ہے، یہ کلام میں تقویت پیدا کرنے کے لیے یا تاکیدی طور پر یا تنبیہ کرنے کے لیے متعدد الفاظ ہیں، آپ سمجھ لیں اس بات کو، واضح ہوگی، لیکن نفی کرنے کے لیے نہیں. اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. قرآن مجید میں یہ لا جو زائدہ ہے، جو یعنی نفی کے معنی میں نہیں ہے، قرآن مجید میں بکثرت مستعمل ہے. مثلا آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ میں بیان فرمایا
قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام کا جو قول ہے نا، قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا، اس کے بعد اللہ تتبعن، اللہ تتبعن کیا ہے یہ؟ یعنی ان تتبعنی، یہ ہے لا زائدہ ہے، کلام میں محض تاکید پیدا کرنے کے لیے ہے وہ، یعنی وہ نفی کے معنی میں نہیں ہے، یہ بات واضح ہو جانی چاہیے۔ اس کی ایک واضح مثال میں آپ کو دیتا ہوں جو سورۃ الاعراف میں ہے، اور وہی آیت کریمہ دوسرے اسلوب میں سورۃ صاد میں ہے، جو آدم علیہ السلام کا ابلیس کا جو قصہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کے بالکل آغاز میں بیان فرمایا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کیا کہا رب العالمین نے؟ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ان تسجد، ما منعک ان تسجد، اللہ تسجد نہیں، بات واضح ہے، ما منعک اللہ تسجد اذا امرتک، یہ سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ ہے۔ لیکن یہی آیت کریمہ سورۃ الصاد میں ہے، اس میں کتنی وضاحت ہے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ان تسجد یعنی اللہ تسجد کا معنی کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر سورۃ صاد کی آیت کریمہ کر رہی ہے کہ ان تسجد، بات واضح ہے آپ کو۔ قرآن مجید میں اس طرح کی بکثرت آیات ہیں، آپ تفاسیر میں دیکھیں گے کہ یعنی یہ جو متعدد آیاتیں میں نے پڑھ رہا ہوں، وہاں آپ دیکھیں مفسرین لکھتے رہتے ہیں، یعنی اس قبیل کی آیتوں کو اکجا کرتے ہیں۔ مثلا اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الحدید کی جو آخری آیت کریمہ ہے، لئلا یعلم اہل الکتاب، لئلا یعلم اہل الکتاب، کیا ہے اصل میں؟ وہ لیعلم اہل الکتاب ہے، لا وہ زائدہ ہے، نفی کے معنی میں نہیں ہے۔ یہ تو میں نے عام آیتیں پڑھی ہیں، بالذات جو آیت کریمہ ہے جو سورۃ الواقعہ کی ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، آپ قسم سے متعلق جو آیت کریمہ ہے، آیات ہیں قرآن مجید میں، اس کو بھی سامنے رکھیے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ القیامہ کے آغاز میں لا اقسم بیوم القیامہ، کیا مطلب ہے اس کے؟ لا نفی کے لیے نہیں ہے وہ، یعنی اقسم بیوم القیامہ، بات واضح ہے، لا وہ کلام میں قوت پہنچاتی ہے، یہ چیز وہ حرف جو ہے قوت پہنچاتی ہے، وہ حرف جو ہے یعنی کلام میں تاکیدی معنی پیدا کرتا ہے، یہ نہیں کہ نفی کے لیے ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اس کی ایک واضح مثال آپ دیکھو، اللہ رب العالمین نے سورۃ البلد کے آغاز میں کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد، وہ لا اگر نفی کے معنی میں ہو، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا، لیکن رب العالمین نے قسم کھائی ہے نا سورۃ التین میں، وہذا البلد الامین، والتین والزیتون وہذا البلد الامین، اللہ رب العالمین نے اس شہر کی قسم کھائی ہے، اور یہاں پر نفی کر رہے ہیں رب العالمین، اگر لا نفی کے معنی میں ہوں، وہ لا نافیہ نہیں ہے بلکہ لا زائدہ ہے، کلام میں قوت پہنچانے کے لیے۔ بات اچھی طرح واضح ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، کیا مطلب ہے؟ فوربک لا یؤمنون حتی یحکموک، فوربک، فلا وربک، لا وہ کلام میں قوت تقویت پیدا کرنے کے لیے، تاکیدی معنی پیدا کرنے کے لیے، وہ تاکید کے لیے ہے، وہ نافیہ نہیں ہے۔ بات بہت اچھی طرح واضح ہے۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر نے رحمہ اللہ اپنے تفسیر میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، یہ کہا کہ وہ لا زائدہ ہے، نافیہ نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے جواب قسم کے طور پر بیان فرمایا کہ انہ لقرآن کریم، یعنی وہ جواب قسم ہے سورۃ الواقعہ کے دو آیاتوں کے بعد۔ بات واضح ہے، یعنی فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم، تو گویا کہ انہ لقرآن کریم وہ جواب قسم ہے، تو یہ اگر نافیہ ہے اور قسم کے معنی میں قسم کی نفی ہو رہی ہے تو پھر جواب قسم کہاں سے آ گیا؟ بات واضح ہے۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ یہ تو ایک معنی ہوا، میں سمجھتا ہوں بہت واضح ہے۔ اس کا جو ایک دوسرا جو ایک موقف ہے بعض مفسرین کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ فلا اقسم بمواقع النجوم میں لا وہ زائدہ نہیں ہے، نافیہ ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو نافیہ ہے لا، اس کا تعلق اقسم وہ جو فعل ہے اس سے نہیں ہے، بلکہ لا جو نافیہ ہے ایک بات محذوف ہے، ایک بات جو پیچھے ہے اس کی نفی ہے، اقسم یہاں سے ایک نئی بات کا آغاز ہو رہا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ یعنی لا کا مطلب یہ کہ یہ حرف نافیہ ہے جو ایک بات کی تردید ہو رہی ہے،
ایک بات کی نفی کی جا رہی ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ کیسے ہے, آگے ایک مزید ایک الگ سی بات, اس کو کہتے ہیں یعنی اقسم سے متعلق کہتے ہیں اثبات مستأنف. یہ ابن جریر الطبری کا قول ہے رحمہ اللہ, یہ ان کا اپنا کلام ہے کہ اثبات مستأنف یعنی لا نافیہ ہے, اور اقسم یہ جس میں اثبات ہے نا میں قسم کھاتا ہوں. مستأنف یعنی یہاں سے کلام کا ایک آغاز ہو رہا ہے, کلام کی ابتدا ہو رہی ہے, یہاں سے کلام کی شروعات ہو رہی ہے ایک اثبات کی شکل میں. بات واضح ہو گئی. جو نافیہ والی جو بات ہے حرف لا, اس کی جو تردید ہو رہی ہے, اس میں جو نفی ہو رہی ہے وہ ایک گزرے ہوئے بات کی, جیسے کہا جاتا ہے فلیس الامر کذالک, فلیس الامر کما تقولون, جیسے تم کہہ رہے ہو ویسے نہیں ہے بلکہ کیسے ہے, بلکہ بات تو ایسی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں. بات واضح ہوگی آپ کو. مثلا عربی زبان میں اہل عرب جب یہ کہتے ہیں کہ لا واللہ ما کان کذا, لا واللہ ما کان کذا, کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی لا جو نافیہ ہے وہ یمین جو وہ قسم کھا رہا ہے اس کی نفی ہے کیا؟ نہیں, وہ ایک جو گزرا ہوا کلام جو اس کے ذہن میں ہے یا بات چیت جو ہوئی ہوگی, جو اس نے سنا ہوگا, جو اس کے تعلق سے کوئی بات ہوئی ہوگی, وہ اس کی نفی کر رہا ہے, قسم کی نفی نہیں. لا اس کی نفی کر رہا ہے جو بات آئی ہے, اور آگے کی اپنی ایک بات ہے واللہ ما کان کذا. بات واضح ہے. اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح سے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے. وہ صحیح بخاری کی کتاب الطلاق میں حدیث ہے, حدیث عائشہ معروف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد حضرات سے بھی بیعت لیا کرتے تھے, خواتین سے جو بیعت لیتے تھے وہ ہاتھ پر بیعت نہیں لیتے تھے نا, سبحان اللہ. ام المومنین عائشہ اس بات کو کس اسلوب میں بیان فرماتی ہیں؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں لا واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط. سمجھ رہے ہیں؟ لا واللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے ہاتھ پر بیعت دیتے تھے, لا اس کی تردید ہو رہی ہے. واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط. بات واضح ہو گئی. یہ عربی زبان کا عام اسلوب ہے. اس اعتبار سے اگر ہم سمجھیں اس آیت کریمہ کو, جیسے ابن جریر الطبری اور دیگر کچھ مفسرین نے کہا کہ رب العالمین نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم, فلا یعنی لا وہ جو نافیہ ہے وہ تردید ہو رہی ہے, نفی ہو رہی ہے کس کی؟ جب ان لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ کہانت ہے, یہ جو ہے ایک ساحرانہ کلام ہے, ایک جادوگر کا کلام ہے, ایک کاہن کا کلام ہے, ایک شاعر کا کلام ہے. کہا کہ فلا لا نفی اس کی جا رہی ہے, اس بات کی تردید کی جا رہی ہے. اور اللہ نے کہا کہ اقسم بمواقع النجوم یعنی ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی میں قسم کھاتا ہوں. وہ ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی جو قسم اللہ نے کھائی اس میں وہ کیا بات ہے, وہ کیا راز ہے, اور قرآن مجید کی عظمت کو بتانے کے لیے اس کی قسم کھانے میں کون سی حکمت ہے, کیا جو ہے مطلب راز ہے, وہ انشاءاللہ آنے والی نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن جو اقسموں کی جو بات آ رہی ہے وہ ایک نئی بات ہے, ایک آغاز ہے. اس بات میں ایک نئی بات کہی جا رہی ہے. لا کا تعلق اس سے جڑا ہوا نہیں ہے. میں قسم نہیں کھاتا ہوں, نہیں میں قسم کھاتا ہوں جو آگے کی بات ہے, لیکن جو لا کا تعلق ہے وہ ایک پچھلی بات سے, ایک گزری ہوئی بات سے. ضروری نہیں کہ وہاں پر مذکور ہو, لکھی ہوئی ہو. ایک بات جو آئی ہے کہ قرآن مجید جو ہے کاہن اور شاعر اور جو ہے ایک ساحر کی بات ہے, کہا کہ نہیں لا اس کی تردید ہو رہی ہے. بات واضح ہوگی آپ کو جی. یہ ایک بات کہی گئی. لیکن شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے دفع ایہام الاضطراب عن آیات الکتاب, یعنی قرآن مجید کی آیات آپس میں ظاہر میں ایک آیت دوسرے آیت کریمہ کا جو معنی میں ظاہر میں تضاد نظر آتا ہے, ظاہر میں, حقیقت میں, ظاہر میں, تو اس کا آپ نے ایک بہترین حل پیش کیا ہے. قدیم زمانے سے علماء یہ کرتے آ رہے ہیں, عبداللہ بن عباس ہی کے دور سے اس کا آغاز ہو چکا ہے رضی اللہ عنہما, لیکن اس کو ایک کتابی شکل میں, فنی شکل میں بھی کئی علماء نے کیا. شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ نے بھی نہایت عمدگی سے, اور وہ کتاب جو محقق آئی ہے وہ تو اور معیاری ہو چکی ہے کتاب الحمدللہ. بہرحال تو شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو پہلا والا قول ہے لا زائدہ جو مؤکد کرتا ہے کلام کو, وہ وہی راجح ہے. یہ ایک اس کو انہوں نے ایک مرجوع قول کے طور پر پیش کیا جو ابن جریر الطبری نے, شیخ امین الشنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ وَإِن قَالَ بِهِ كَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَاء, ایسے آپ نے کہا بھلے ہی بڑی تعداد میں علماء یہ بات کہے ہوں, جو دوسری بات ہے, نام تو انہوں نے کسی کا نہیں لیا, لیکن ابن جریر الطبری نے اس کو قول کو ذکر کیا ہے, ابن کثیر نے اس قول کو ذکر کیا ہے رحمہم اللہ اجمعین. لیکن شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا وہ قول جو سورۃ القیامہ کی آیت کریمہ ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ, یہاں پر تو بات
سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی نفی کی جا رہی، جو کہتے ہیں کہ قیامت واقع نہیں ہوگی، کہا کہ اقسم بیوم القیامہ، لیکن ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اس کی نفی کس نے کی، اس کی نفی کہاں ہوئی ہے؟ تو بہرحال شیخ امین شنقیطی رحمہ اللہ کی اس بات کو رکھ کر کے ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو دوسرا قول ہے وہ ہر جگہ پر جو ہے، جسے ہم قاعدہ مترادہ کہتے ہیں نا، وہ تو نہیں ہے، قاعدہ کلیہ تو نہیں ہے، لیکن پہلا والا قول یہ تقریباً جو ہے مطلب جمہور اہل علم کا قول ہے۔ اس سلسلے میں ایک آخری بات، حالانکہ اللہ یہاں کس معنی میں ہے، مزید اقوال ہیں، ہم اس گہرائی میں نہیں جائیں گے، جسے تفصیل سے پڑھنا ہو دفع ایہام الاضطراب شیخ امین شنقیطی کے ضرور پڑھ لے۔ لیکن ایک تیسرا قول جسے میں ذکر کرتا ہوں صرف یہ بتانے کے لیے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے الضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے، حالانکہ ان کی تفسیر میں یہ قول نہیں ہے جو 2 جلدوں میں ہمارے پاس ہے، کہ الضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ کا انہوں نے ایک قول نقل کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی مخلوقات میں سے کسی کی قسم نہیں کھاتے ہیں، کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، مواقع النجوم کے اللہ نے یہاں قسم کھائی۔ قرآن مجید میں دیگر جگہوں پر بھی اللہ نے مخلوقات کی قسم کھائی، کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی قسم نہیں کھائی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں مخلوقات کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کا بس آغاز کیا ہے اس اسلوب میں، اس اسلوب میں اللہ نے کلام کا آغاز کیا ہے بس، ورنہ رب العالمین کسی کی قسم نہیں کھاتے ہیں۔ لیکن یہ قول یقیناً جو ہے یعنی الضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ سے یعنی ایسا یعنی دل تسلیم نہیں کرتا ہے کہ جو الضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ نے بات کہی ہو، لیکن ابن کثیر نے نقل کی ہے، کیونکہ بہت معروف بات ہے یہ، اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی جگہ جگہ قسم کھائی ہے۔ تو ایسی صورت میں یعنی اہل علم یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں سے کئی مخلوق کی قسم کھائی ہے، اور یہ ان مخلوقات کی دیگر مخلوقات کے مقابلے میں عظمت کی دلیل ہے جو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ اور ابن کثیر نے بڑی وزندار بات کہی، ابن کثیر نے کہا رحمہ اللہ، کیسے اللہ نے قسم نہیں کھائی، کیسے کہہ دیا کہ اللہ نے قسم نہیں کھائی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم، اللہ نے کہا کہ لقسم، یہ قسم ہے، کیسے نفی کر دی کہ یہ قسم نہیں ہے؟ یہ بات ابن کثیر نے کہی رحمہ اللہ۔